بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ چه نعت پسندیدہ گویم تورا، علیک السلام اے نبی الورا۔ میں آپ کی پسندیدہ نعت کیا بیان کروں، آپ پر سلامتی ہو اے مخلوق کے نبی۔ یعنی یا رسول اللہ، میں آپ کی نعت پیش کرنا چاہتا ہوں، ایسی نعت جو آپ کو پسند ہو، لیکن میرے پاس اس کے لیے مناسب الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ الفاظ آپ کے لیے کم ہی پڑ جائیں گے، سمجھ میں آیا نا؟ لہٰذا میں یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، علیک السلام، کہ آپ پر اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام نازل ہو، کہ آپ پر درود و سلام نازل ہو، اور آپ کے صدقے آپ کے اصحاب پر اور آپ کے اہل بیت پر۔ درود ملک بر روانے تو بعد، بر اصحاب و بر پے روانے تو بعد۔ اللہ رب العزت کا درود نازل ہو آپ کی پاک روح پر، پھر آپ کے اصحاب اور آپ کے پیروکاروں پر۔ ملک، ملک کا معنی بادشاہ ہے نا، اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ درود ملک یعنی اللہ کا درود۔ رواں، رواں کا معنی روح، بعد کا معنی ہو، بر روانے تو بعد آپ کی روح پر ہو، اللہ کا درود آپ کی روح پر ہو۔ بر اصحاب و بر پے روانے تو بعد، آپ کے اصحاب اور آپ کے پیروکاروں پر ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگلا شعر: نخستیں ابو بکر پیر مرید، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید۔ عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید۔ ایک ہے مرید اور ایک ہے مرید۔ پہلے مصرع میں مرید ہے، جس کا معنی ہے ارادت مند، عقیدت مند، ارادت مند، عقیدت مند۔ اور دوسرے مصرعے میں کیا ہے؟ مرید ہے۔ مرید کا معنی سرکش، بدمعاش۔ دروازہ بند کرو نا جی، خلل ہوتا ہے، تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ ترجمہ یہ ہو گیا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر، سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر، پیر مرید، جو بوڑھوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر، جو بوڑھوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ پیر کا معنی بوڑھا، معلوم ہے نا؟ پیر مرید معنی کیا ہے؟ بوڑھوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، ہے نا؟ اور پیر مرید کو یہاں پر پیر و مرید کے معنی میں بھی لے سکتے ہو، نہیں سمجھے؟ یعنی الفاظ کی تقدیر پیر مرید میں یوں ہو، یہ بھی ممکن ہے، پیر و مرید۔ مگر چونکہ اشعار میں تمام الفاظ کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا،
تو اس لیے واو کو حذف کر دیا اور دونوں لفظوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا، پیر و مرید کو پیر مرید کر دیا، سمجھ میں آیا نا؟ اور وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے اضافت کے ساتھ کر دیا پیر مرید۔ تو یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، پیر مرید کو پیر و مرید مان کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر جو پیر بھی ہیں اور مرید بھی۔ حضرت ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کرام کے بعد تمام بشر میں افضل ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ تو امت کی طرف نظر کرتے ہوئے آپ کی شخصیت پیر ہی نہیں، پیران پیر جیسی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ یعنی پیران پیر کی سی حیثیت ہے آپ کی، تمام پیروں کے پیر ہیں آپ امت کی طرف نظر کرتے ہوئے، سمجھ میں آیا نا؟ انبیاء کرام کے بعد، سمجھ میں آیا نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے آپ ایک سعادت مند مرید ہیں، تو آپ پیر بھی ہیں اور مرید بھی ہیں، امت کے لیے آپ پیر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کیا ہیں؟ مخلص مرید ہیں۔ تو ترجمہ یہ، سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر جو پیر بھی ہیں اور مرید بھی ہیں۔ اور ایک ترجمہ پہلے بتایا، اس کو بھی یاد رکھو، سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر جو بوڑھوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ جو بوڑھوں میں سب سے پہلے مرید ہیں، بوڑھوں میں سب سے پہلے مرید ہیں۔ پھر حضرت عمر پر جو سرکش شیطان کا پنجہ مروڑنے والے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید، پھر حضرت عمر پر جو سرکش شیطان کا پنجہ مروڑنے والے ہیں۔ پنجہ پیچ، پنجہ پیچ کا معنی پنجہ مروڑنے والا، بر کا لفظ اکثر مقامات پر زائد ہوتا ہے، بتا چکے ہیں۔ تو عمر کی صفت کیا ہے؟ پنجہ بر پیچ، سمجھ میں آیا نا؟ اور پنجہ بر پیچ میں بر کیا ہے؟ زائد۔ پنجہ بر پیچ کا مطلب ہے پنجہ پیچ، پنجہ پیچ جس کا معنی کیا ہے؟ پنجہ مروڑنے والا۔ اور دیو کا معنی جن، دیو ہے نا؟ اب مرید کا معنی بتا چکے، تو دیوے مرید کا معنی ہو گیا سرکش دیو، سرکش جن۔ اور پنجہ بر پیچ یعنی پنجہ پیچ، پنجہ مروڑنے والا۔ ترجمہ پھر سن لو، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید، پھر حضرت عمر پر جو سرکش شیطان کا پنجہ مروڑنے والے ہیں۔ اگلا شعر دیکھو، خرد مند عثمان شب زندہ دار، چہارم علی شاہ دلدل سوار۔ پھر حضرت عثمان پر جو عقل مند اور شب بیدار ہیں۔ حضرت عمر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں درود و سلام نازل ہو، درود نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، کن پر؟ حضرت عثمان پر، جو کیا ہیں؟ خرد مند، عقل مند ہیں، اور کیا ہیں؟ شب زندہ دار، شب بیدار ہیں، یعنی قائم اللیل ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، عبادت الہی میں شب بیدار ہیں، شب بیداری کرنے والے ہیں، سمجھ گئے؟ چوتھے حضرت علی پر جو دلدل سوار شہنشاہ ہیں۔ چہارم علی شاہ دلدل سوار، چوتھے حضرت علی پر
ایسے کہہ لو، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی پر، چہارم علی ہے نا، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی پر، شاہ دلدل سوار، جو دلدل سوار شہنشاہ ہیں، جو دلدل پر سواری کرنے والے بادشاہ ہیں۔ دلدل ایک خچر کا نام تھا جسے ایک ملک کے حاکم نے، اسکندریہ ایک جگہ ہے مصر میں، سمجھ میں ہے نا، وہاں کے حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا تھا۔ کیا؟ دلدل۔ دلدل ایک خچر کا نام ہے، سمجھ میں ہے نا، وہ خچر اسکندریہ کے بادشاہ حاکم نے، سمجھ میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر کے اسے حضرت علی کو عنایت فرما دیا تھا، سمجھ میں ہے نا، تو آپ کو شاہ دلدل سوار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے درود نازل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ کے اصحاب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر پر، جو کیا ہیں؟ پیر مرید ہیں، بوڑھوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، یا جو پیر بھی ہیں اور مرید بھی ہیں، یہ مفہوم ہے یا تو؟ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر پر اللہ کی رحمت نازل ہو، جو کیا ہیں؟ پنجہ برپیچ، پنجہ مروڑنے والے ہیں۔ کس کا؟ دیوے مرید، سرکش شیطان کا۔ حدیث میں آیا ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اسی حدیث کی جانب اس جملے میں اشارہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ عمر کے سائے سے شیطان فرار اختیار کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہو کس پر؟ حضرت عمر پر، جو سرکش شیطان کا پنجہ مروڑنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی پر، جو خرد مند ہیں، جو شب زندہ دار ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں چاروں خلفاء میں سے سب سے آخر میں چوتھے خلیفہ حضرت علی پر، جو دلدل سوار شہنشاہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت عمدہ اشعار ہیں، ان کو زبانی یاد کر لینا ہے نا۔ چنات پسندیدہ گویم ترا، علیک السلام اے نبی الورا، درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پے روان تو باد، نخستی ابو بکر پیر مرید، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید، خرد مند عثمان شب زندہ دار، چہارم علی شاہ دلدل سوار۔ بہت عمدہ اشعار ہیں، زبانی یاد کر لینا۔ آگے دیکھو، خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایماں کنم خاتمہ، اے خدا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے طفیل، کلمہ توحید پر میرا خاتمہ فرما۔ درود پیش کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، ہے نا، سادات کو وسیلہ بنا کر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد، ہے نا، حسنین کریمین، ہے نا، کو وسیلہ بنا کر، یعنی سادات کو وسیلہ بنا کر، آل رسول کو وسیلہ بنا کر عرض کرتے ہیں شیخ سعدی کہ اے خدا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے طفیل، عرض ہے کہ قول ایمان پر، یعنی کلمہ طیبہ پر، اسلام کے کلمہ طیبہ پر
میرا خاتمہ فرما۔ دیکھو کنم خاتمہ میں کنم یہ فعل مضارع نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا، بلکہ کن الگ لفظ ہے اور میم الگ لفظ ہے۔ کنم میں جو کن ہے وہ فعل امر ہے، اور جو میم ہے وہ ضمیر ہے، وہ خاتمہ کا مضاف الیہ ہے۔ کیا ہے؟ خاتمہ کا۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اصل میں یہ ہے کہ برقول ایما کنی خاتمہ، کیونکہ کنم جو ہے وہ تو فعل مضارع ہو جائے گا تو پھر ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ برقول ایما کنم خاتمہ پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ لوگ غلط بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسے پڑھو کہ برقول ایما کنی خاتمہ، مگر یہ ان کے سمجھ کا قصور ہے۔ شعر اور اس کا مصرع جو ہے اس لفظ کے ساتھ صحیح ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اور جو لوگ غلط بتاتے ہیں ان کے فہم میں قصور ہے، انہوں نے کنم کو یہاں پر کیا سمجھ لیا؟ فعل مضارع سمجھ لیا، حالانکہ یہ فعل مضارع نہیں ہے بلکہ یہ کن فعل امر ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اور جو میم لگی ہے اس کے ساتھ وہ خاتمہ کا مضاف الیہ ہے، یعنی کن خاتمہ ام، کہ برقول ایما کن خاتمہ ام، نہیں سمجھے؟ عرض ہے کہ کلمہ طیبہ پر تو کر میرا خاتمہ، تو دعا کر رہے ہیں حضرت شیخ سعدی، سمجھ میں آیا نا، سادات کو وسیلہ بنا کر۔ آگے اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، خواہ تو میری دعا رد کرے یا قبول، میں ہوں اور میرا ہاتھ اور آل رسول کا دامن۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ سعدی ہے نا، آل رسول سے جس محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، سمجھ میں آیا نا، کتنی گہری محبت ہے آل رسول سے اور اہل بیت سے، کہ عرض کرتے ہیں اے اللہ میں نے آل رسول کو وسیلہ بنایا اپنی دعا کے لیے، سمجھ میں آیا نا، کیونکہ میں آل رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اے پاک پروردگار، تیری مشیت اور تیرا فیصلہ، اب تو چاہے میری دعا کو قبول کرے یا رد کرے، لیکن میں آل رسول کا دامن کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، میں آل رسول کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہوں گا، سمجھ میں آیا نا، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا رہوں گا، خواہ میری دعا قبول ہو یا رد ہو۔ یعنی آل رسول اور اہل بیت سے حضرت شیخ کی محبت قابل دید، سمجھ میں آیا نا، کس قدر وہ آل رسول اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے ان اشعار سے ظاہر ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔